نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وعلى آلك وصحبه يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا سيدي يا رب العالمين. حمد و صلاة کی بات محترم حاضرین فاہمین، رب جلال کی فضل و توفیق سے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت سے ہم سب کو نماز فجر کی ادائیگی کے بعد درس صراط مستقیم میں حاضرین کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ دعا ہے رب جلال ہماری حاضری اپنی قابلہ میں قبول و فرمائے۔ ماہ رمضان مبارک کا آخری اشرا شروع ہو چکا ہے اور یہ اشرا جہنم سے آزادی کا اشرا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جہنم سے آزادی عطا فرمائے۔ آج 21 رمضان مبارک ہے۔ 21 رمضان مبارک مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ امیر المومنین حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ کا یوم شہادت ہے۔ یہ 40 سن ہجری کا واقعہ ہے۔ اس سال کا ماہ رمضان مبارک حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس طرح گزارا کہ ایک روزہ افطار کرنے کے لیے آپ اپنے شہزادے امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لے جاتے اور ایک روزہ افطار کرنے کے لیے اپنے دوسرے شہزادے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے جاتے اور ایک روزہ افطار کرنے کے لیے حضرت سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے جاتے۔ افطاری کے وقت آپ کا معمول مبارک یہ ہوتا کہ 3 لقموں سے زیادہ کھانا نہ کھاتے اور فرماتے کہ مجھے یہ اچھا معلوم ہوتا ہے اور میں یہ چاہتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کے وقت میرا پیٹ خالی ہو۔ حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم اس انداز سے ماہ رمضان مبارک گزار رہے تھے۔ 17 یا 19 رمضان مبارک شروع تھی۔ آپ سحری کے وقت بیدار ہوئے، نماز فجر کا وقت ہوا تو آپ مسجد کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں اچانک ابن ملجم بدبخت نے آپ پر تلوار کا زوردار وار کیا، جس کی شدت سے آپ کی پیشانی مبارک شدید زخمی ہو گئی۔ چاروں طرف سے لوگ دوڑے اور انہوں نے ابن ملجم بدبخت کو گرفتار کر لیا۔ اس دردناک واقعے کے 2 دن بعد آپ نے جام شہادت کو فرمایا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مزار و انوار پر بے شمار رحمت نازل فرمائے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم جب زخمی حالت میں تھے اور آپ کے قاتل ابن ملجم کو گرفتار کر لیا گیا، اس پر آپ نے یہ فرمایا کہ ابن ملجم کہتی ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اسے اچھی جگہ ٹھہراؤ، اگر میں زندہ رہا تو میری مرضی ہے، میں چاہوں تو اسے معاف کروں، چاہوں تو بدلہ لے لوں، اور اگر میں شہید ہو گیا تو اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر میں خود اس سے بدلہ لے لوں گا، تم نے اسے کچھ نہیں کہنا۔ غور فرمائیں
کہ ابن ملجم نے قاتلانہ حملہ کیا، اسی حملے کے سبب آپ شدید زخمی ہوئے، شہادت کے قریب ہے، اس کے باوجود آپ اپنے ساتھیوں سے حکم فرما رہے ہیں کہ ابن ملجم کے ساتھ اچھا سلوک کرو، حسن سلوک کرو، جانی دشمن کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا آپ حکم ارشاد فرما رہے ہیں۔ دوسری طرف ہماری حالت ہے کہ جانی دشمن تو بہت دور کی بات ہے، ہم تو چند سکوں کی وجہ سے اپنے سگے بھائیوں سے لڑائی چھیڑ دیتے ہیں، تھوڑی تھوڑی بات پر اپنے عزیز رشتہ داروں کے ساتھ مرنا جینا ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے اور ہم سب کو حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی سیرت سے سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم وہ عظیم ہستی ہیں جن کے بارے میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ الخلفاء میں لکھا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی 800 آیات اللہ تعالیٰ نے آپ کی شان میں نازل کی۔ آپ کی عظمت و شان بہت بلند و بالا ہے اور اس کے کئی پہلو ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات آپ کی ان عظمتوں کو، ان شانوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتی ہیں۔ آپ کی عظمتوں اور شانوں میں سے ایک بہت پیاری شان جسے قرآن مجید نے متعدد مقامات پر بیان کیا وہ آپ کی شان سخاوت ہے، صدقہ و خیرات کرنے کی شان۔ سخی تو اور بھی بہت ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرت پڑھ کر دیکھیں، ایک سے بڑھ کر ایک سخی ہے، مگر سخاوت کا جو نرالا انداز قرآن کریم نے حضرت مولا علی کا بیان کیا ہے یہ آپ ہی کی خاصیت ہے۔ قرآن کریم میں ایک ایسے صدقے کا ذکر سورہ مجادلہ میں موجود ہے جو صرف اور صرف حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے ادا کی، کسی اور کو اس آیت پر اور اس حکم پر عمل کرنے کا موقع نہیں۔ وہ کون سا صدقہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مجادلہ میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ۔ اے ایمان والو، جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات آہستہ سے عرض کرنا چاہو تو اپنی عرض سے پہلے کچھ صدقہ دو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے حکم دیا کہ جب بھی تم نے میرے محبوب علیہ السلام سے تنہائی میں کوئی بات کرنی ہے، آپ سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، اس سے پہلے صدقہ دیا کرو۔ اس حکم پر صرف حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے عمل کیا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو فوراً اس پر عمل کرنے کے لیے آپ نے 1 دینار اللہ کی راہ میں دیا اور پھر پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 مسئلے پوچھے۔ یہ قدر و قیمت ہے ان کے ہاں کہ اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کر کے بھی سرکار سے دین سیکھا اور 10 مسائل پوچھے۔ ابھی آپ نے عمل کیا ہی تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم منسوخ ہو گیا اور دوسرا حکم آ گیا اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات فإن لم تفعلوا وتاب اللہ علیکم فأقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وأطیعوا اللہ ورسولہ۔ کیا تمہیں اس بات سے ڈر ہے کہ تم اپنی عرض سے پہلے کچھ صدقے دو؟ پھر جب تم نے یہ نہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے تم پر رجوع فرمایا تو نماز قائم رکھو،
زکوٰۃ دو اور اللہ اس کے رسول کے فرما بردار بن کر رہو۔ اب حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے اس آیت پر عمل کر لیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ ٹھیک ہے، یہ ایک مشکل عمل ہے، اس سے امت میں مشکلات ہوگی، کوئی بات نہیں، میرے محبوب تو رحمت للعالمین ہے، تو صدقہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے کوئی نہیں رکھتا، لہذا جس نے جو بھی پوچھنا ہو وہ میرے محبوب علیہ السلام سے پوچھے۔ آپ کی شان سخاوت کا ایک اور انداز تیسرا سپارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 274 میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ وہ جو اپنے مال خیرات کرتے ہیں رات میں اور دن میں، چھپ کر اور ظاہر کر کے، ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، ان کو نہ کوئی اندیشہ ہے نہ کوئی غم ہے۔ ایک قول کے مطابق یہ آیت کریمہ حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی شان میں نازل ہوئی۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے پاس صرف 4 درہم تھے اور کچھ نہیں تھے، صرف 4 درہم تھے۔ آپ نے وہ 4 کے 4 درہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کیے، اور صدقہ کرنے کا انداز کتنا نرالا تھا کہ آپ نے 1 درہم دن کے وقت اللہ کی راہ میں دیا، 1 درہم رات کے وقت دیا، 1 درہم اعلانیہ طور پر دیا، اور 1 درہم چھپا کہ اللہ کریم کو آپ کی یہ ادا اتنی پسند آئی، اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن پاک میں ذکر کر دیا اور قیامت تک کے مسلمانوں کو بتایا کہ مولا علی جب میری راہ میں صدقہ کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، تو پھر ان کا انداز کیسا ہوتا ہے۔ یعنی وہ چاہتے ہیں کہ 24 گھنٹوں میں، یعنی دن کے وقت بھی اللہ کی راہ میں صدقہ ہو، رات کے وقت بھی ہو، اعلانیہ بھی ہو اور چھپا کر بھی ہو، نہ جانے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کون سا انداز پسند آ جائے اور اللہ کی بارگاہ میں صدقہ قبول ہو جائے۔ آپ کے پاس صرف 4 ہی درہم تھے، اور وہ 4 کے 4 اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دیے اور خرچ کر دیے۔ ایک طرف آپ کا یہ مبارک انداز ہے، اور دوسری طرف ہماری یہ حالت ہے کہ کبھی صدقہ و خیرات کرنے کی اگر ہم ہمت کر لیں تو کہاں اللہ کی رضا کی نیت، کہاں اخلاص، کہاں للہیت، بس کسی نہ کسی طرح لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جناب نے آج اتنے روپے خیرات کیے۔ جب تک ہمارے صدقہ و خیرات کو شہرت نہ مل جائے، فیس بک پہ تصویر نہ آ جائے، سوشل میڈیا پہ نہ آ جائے، کیمرے میں نہ آ جائے، تب تک ہمیں ایسے لگتا ہے کہ شاید یہ قبول ہی نہیں ہوا۔ خواہش ہوتی ہے مسجد میں پیسے دیے ہیں، مسجد کی خدمت کی ہے، تو امام صاحب، خطیب صاحب وہ نام لے کر دعا مانگ دے کہ فلاں نے اتنے پیسے مسجد میں دیے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول کرے، ان کے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے، تاکہ باقی سارے نمازیوں کو بھی پتہ چل جائے کہ فلاں بندے نے آج مسجد میں اتنے پیسے دیے۔ اس طرح کسی غریب کو، کسی مسکین کو پیسے دیں، ان کی خدمت کر دیں، تو پھر چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے غلام بن جائیں، ہم ان کو صبح بلائیں، شام بلائیں، جب بلائیں وہ ہمارے حکم کے آرڈر کے پابند ہو جائیں۔ اگر وہ تھوڑی بہت سستی کریں، غفلت کریں، تو پھر ان کو چال سناتے ہیں کہ میں نے تمہارے رمضان میں زکوٰۃ بھی تجھے دی تھی، میں نے تو فلاں موقع پہ عید پہ کپڑے بھی تمہیں لے کر دیے تھے، اور تو ہماری بات ہی نہیں سنتا ہے، میں تجھے ہر موقع پہ یاد رکھتا ہوں اور تو ہمیں بھولتا جا رہا ہے، تیرے اندر یہ ہے وہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انداز سے منع فرمایا ہے
سورہ بقرہ آیت نمبر 262 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ثم لا یتبعون ما انفقوا، پھر وہ اپنے دیے کے پیچھے نہیں پڑتے، منن ولا اذى، کہ وہ احسان جتلائیں نہ وہ تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں دے کر پھر جسے دیا ہے اس کے پیچھے پڑ جانا، اس کو یاد دلاتے رہنا، اس پر احسان جتاتے رہنا، اور اس کو طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں دیتے رہنا، تانے دیتے رہنا، اللہ والوں کی یہ شان نہیں ہے۔ وہ جب اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تو دیکھ کر پھر احسان نہیں جتلاتے، بلکہ دیکھ کر وہ اس بات سے بھی خوفزدہ رہتے ہیں کہ کہیں وہ بندہ مجھے اپنا محسن سمجھ گئے، کہیں مشکل میں نہ پڑ جائے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتا ہے لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ ہمیں حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی شان سخاوت سے یہ سبق اور یہ پیغام ملتا ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں، اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ جو بھی موقع ہو، جتنا بھی اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے، استطاعت دی ہے، تھوڑی دی ہے، زیادہ دی ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ اور خرچ کرنے کے بعد پھر شہرت، دکھلاوا، ریاکاری، نمود و نمائش، اس طرح کی کوئی بھی سوچ بندے کے ذہن میں نہیں آنی چاہیے۔ ہم اللہ کی راہ میں پیسے بھی دے دیتے ہیں، صدقہ و خیرات بھی کر دیتے ہیں، اور پھر بعد میں احسان جتلا کر شہرت، نام و نمود اور اپنا نام بنا کر خود ہی اپنے اس اجر و ثواب کو ضائع بھی کر دیتے ہیں۔ اجر و ثواب کے لیے خرچ کرتے ہیں، پھر اپنے اجر و ثواب کے دشمن بھی ہم خود ہی بن جاتے ہیں اور اپنے اجر و ثواب کو خود ہی ضائع کر دیتے ہیں۔ کوئی بھی موقع ہو، کسی طرح کا بھی ہو، ہمیں چاہیے کہ جب ہم اللہ رب العزت کی رضا کے لیے دیں، پھر جسے دیا ہے اس پر کسی طرح کی کوئی نگاہ نہ رکھیں کہ میں نے اس کو دیا، لہذا آپ اس کو چاہیے کہ یہ میرے سامنے ادب سے کھڑا ہو، اس کو چاہیے کہ یہ دائیں گزرے بائیں گزرے جب بھی گزرے مجھے سلام کر کے جائے۔ تو یہ ہمارے اندر ایک خرابی سب کے اندر نہیں ہوتی، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز اور طریقہ تھا۔ جب آپ کسی شخص کے اندر خرابی دیکھتے اس کو نہیں مخاطب کرتے تھے کہ تو ایسا کرتا ہے، بلکہ آپ تمام لوگوں کو مخاطب کر کے فرماتے تھے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ لوگ ایسا کرتے ہیں، تاکہ جس کے اندر وہ خرابی ہے وہ اپنی اصلاح کر دے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ سارے لوگ ہی ایسے ہیں، نہیں، سارے لوگ ایسے نہیں ہوتے، خرابی کسی میں ہوتی ہے لیکن مخاطب سب کو کیا جاتا ہے تاکہ جس کے اندر خرابی ہو اسے احساس بھی نہ ہو اور اسے پتہ بھی چل جائے کہ یہ خرابی، یہ گڑبڑ میرے اندر ہے اور مجھے یہ دور کرنی چاہیے۔ مسجد میں آئیں، مسجد کی خدمت کریں، تو بعد میں ذہن میں یہ ہو کہ اب مسجد کی انتظامیہ وہ مجھے سلام کرے، وہ مجھے سلام کیوں نہیں کرتے، قاری صاحب کو میں نے پیسے اللہ کے لیے دیے، مسجد کے لیے دیے، اب یہ کیوں نہیں مجھے سلام کرتے، کیوں نہیں میرے سامنے اس طرح مجھے کیوں نہیں ٹائم دیتے، ہم تو پیسہ بھی بڑے دیتے۔ تو اس طرح کی کوئی بھی سوچ ذہن میں نہیں ہونی چاہیے۔ ایک ہی سوچ ہونی چاہیے کہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے اللہ کی راہ میں دیا ہے، بس اللہ اسے قبول کر، بس یہ سوچ ہو اللہ تعالیٰ اسے قبول کر لے۔ اگر وہ اللہ کی راہ میں قبول ہو گئے تو کامیابی ہی کامیابی ہے، اور اگر اللہ کی راہ میں قبول نہ ہوئے، دنیا میں جتنا مرضی شہرہ ہو گیا، نمود و نمائش ہو گئی، تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ ماہ رمضان مبارک ہے، اور اس میں ویسے ہی سب لوگ بڑھ چڑھ کر اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرتے ہیں، تو جو کرتے ہیں اس کی حفاظت بھی خود نہیں کر سکتے۔ یعنی نیکی کرنا ویسے تو ایک مشکل عمل ہے،
لیکن نیکی کو بچانا اس سے زیادہ مشکل ہے۔ نیکی کرنے سے، نیکی کی حفاظت کرنا اور اپنی نیکی کو بچانا یہ اس سے زیادہ مشکل ہے۔ جب بندہ نیک عمل کرتا ہے تو شیطان کوشش تو کرتا ہے کہ یہ نیکی نہ کرے، لیکن جب بندہ سنتا ہے، شوق بڑھتا ہے، جذبہ آتا ہے تو پھر بندہ نیکی کر لیتا ہے۔ تو اب شیطان اس بات کے پیچھے لگ جاتا ہے کہ اس نے نیکی کر تو لی ہے، اب اسے میں نے قبول نہیں ہونے دینا۔ نیکی تو اس نے کر لی ہے لیکن میں نے اس کو قبولیت کے قابل نہیں چھوڑنا۔ اب وہ بندے کو بغلاتا ہے کہ چلو جی ایک تصویر ہو جائے، چلو جی سوشل میڈیا پہ 2-4 فوٹو ہو جائیں تاکہ باقی لوگوں کو بھی ترغیب مل جائے، دوسرے بھی دیکھا دیکھی ہمارے آٹے کا توڑا لے کر دیتے۔ اصل میں دل میں جو وسوسہ ہوتا ہے وہ اور ہوتا ہے، اور کوئی دوسرا کچھ نہیں کہ ہم تو فوٹو اس لیے بنا رہے تھے تاکہ دوسرے بھی دیکھا دیکھی دیتے، دوسروں کو اور کہہ رہے ہیں لیکن دل میں گدگدی اور ہو رہی ہے کہ پتہ چل جائے کہ حضرت صاحب نے اس ماہ رمضان میں کتنے لاکھ اللہ کی راہ میں دیے، کتنا آٹا دیا ہے، کتنے لوگوں کو راشن دیا ہے۔ تو دیا ہے تو ضرور دیا ہے، لیکن اس کی حفاظت بھی خود ہی کر سکتے۔ اگر خود ہی ضائع کر دیا تو پھر کل اللہ کی بارگاہ سے کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کریم کی سیرت، کردار، آپ کی تعلیمات سیکھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تمام دوستوں